الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے۔ اہل کتاب میں سے اور شرک کرنے والوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے اپنے کفر سے جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل آ نہ جاتی۔ میں مراد لیتا ہوں اللہ کی جانب سے ایک رسول جو ان کے سامنے پاک صحیفے پڑھ کر سناتا ہو، جن صحیفوں کے اندر مضبوط تحریریں موجود ہو۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف ہی اسی وقت کیا جب ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھی، حالانکہ ان کو تو فقط اسی بات کا حکم دیا جا رہا تھا، اس کے سوا کسی دوسری بات کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی تو سیدھا سچا دین ہے۔ سورہ بینہ کی تفسیر ہو رہی ہے، آج دوسرا حصہ بینہ کی تفسیر کا تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ویسے بھی میرے عزیزو یہ جو تفسیر کی مجلس ہے یہ بہت بابرکت مجلس ہے۔ کتنی بابرکت مجلس ہے کہ اس کے اندر جو لوگ شریک ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو علم کو طلب کرنے والے کی فہرست کے اندر داخل کرتے ہیں، اور طالب علم کی فضیلت تو اس کی فضیلت کا تو کیا کہنا، جو آدمی علم طلب کرتا ہے اس کی فضیلت بہت اونچی ہے۔ مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ جو آدمی علم تلاش کرتا ہے اس کے لیے راستہ طے کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نفس پر بوجھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی علم طلب کرتا ہے، اللہ اس کی اس قربانی کی وجہ سے جنت تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے۔ یہ ان کی فضیلت۔ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی علم طلب کرتا ہے باقاعدہ فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے۔ جو علم طلب کرتا ہے جتنی بھی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، اس سے بڑھ کر گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟
جو آدمی علم طلب کرتا ہے اور وہ آدمی جو فقط عبادت کرتا ہے، دونوں کے درمیان فرق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس طرح کہ وہ آدمی جو علم طلب کرتا ہے اور ساتھ ساتھ عبادت کرتا ہے، اور وہ آدمی جو عبادت ہی کرتا ہے علم طلب نہیں کرتا، تو دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ علم طلب کرنے والا 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور وہ آدمی جو علم طلب نہیں کرتا فقط عبادت کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک معمولی سا ستارہ۔ یعنی جس طرح 14ویں رات کے چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے دیگر تمام ستاروں پر، میرے عزیزو ایک عالم کو اتنی فضیلت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو فقط عبادت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کی کیا بات ہے کہ علم کو تلاش کرنے والا انبیاء کا وارث ہوتا ہے، انبیاء کا وارث۔ آدمی خوش ہوتا ہے جب اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے والدین مالدار ہیں، کہ ان کی وراثت مجھے ملے گی، کافی مال ہاتھ میں آئے گا۔ عالم اور علم طلب کرنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ انبیاء دینار، درہم، روپیے، پیسے اس کی وراثت نہیں چھوڑتے، علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، اور وہ آدمی جو علم کا حصہ حاصل کرتا ہے اس نے ایک بڑا بھاری حصہ لے لیا، جس کی حقیقت اس کو قیامت کے دن ہی معلوم چلے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ علم طلب کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے۔ جو آدمی علم طلب کرتا ہے نا تو اس کی تائید اللہ رسول بھی کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں سناؤ، اور یہ واقعہ تذکرۃ الحفاظ نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ حافظ ابن عساکر، جو لوگ علم سے وابستہ ہیں جانتے ہیں کہ ابن عساکر کتنے بڑے آدمی تھے۔ وہ اپنے استاذ کے پاس جاتے ہیں جن کا نام تھا امام المحدثین ابو عبداللہ الفراوی۔ ابن عساکر شام سے جاتے ہیں نیشاپور ابو عبداللہ الفراوی کے پاس، اور دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یا استاذ مجھے علم سکھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں علم سکھاؤں گا تجھے۔ علم سکھاتے ہیں وہ، لیکن ابن عساکر کا جوش اور شوق اتنا زیادہ ہوتا ہے علم سیکھنے کے میٹر میں، اور علم سیکھنے کے سلسلے میں اتنا زیادہ شوق لے کر وہ حاضر ہوتے ہیں کہ باقاعدہ ان کے استاذ ابو عبداللہ الفراوی ان سے تنگ آ جاتے ہیں کہ اس نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، کیا اتنا شوق بھی کسی کو ہوتا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس کو میں پڑھاؤں گا نہیں، اس کے لیے میں دروازہ کبھی کھولوں گا ہی نہیں۔ نہیں کیا، انہوں نے کھولا بھی نہیں۔ کئی دن تک بیچارے آئے، دروازے پر دستک دی، لیکن یہ جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کس کے دروازے پر دستک دیتا ہے؟ ابو عبداللہ الفراوی کے دروازے پر۔ اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کون ہو تم؟ تو وہ کہتا ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک۔ اے ابو عبداللہ الفراوی، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، تیری طرف مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تیری طرف جاؤں۔ تو وہ فوراً دروازہ کھولتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا قاصد، مرحباً بکا مرحباً بکا، آؤ آؤ، ویلکم، خوش آمدید۔ بھائی کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھے کہ جا کر ابو عبداللہ الفراوی سے کہہ دو کہ شام سے گندم گھو رنگ والا آدمی آیا تھا تمہارے پاس، اس سے اکتانا کبھی بھی مت۔ وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو وہ علم عطا کر دینا، ان سے اکتانا مت۔ یہ کہا اور ابو عبداللہ الفراوی بالکل گھبراہٹ میں گھبرا رہے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا۔ ابن عساکر کو بلاتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن عساکر کو ابو عبداللہ الفراوی نے اتنی پابندی سے پڑھایا کہ وہ جب درس کے اندر بیٹھتے تھے تو جب تک وہ سیراب نہیں ہو جاتے تھے، جب تک وہ فارغ نہیں ہوتے تھے، استاذ بھی اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ عامتاً ہوتا یہ ہے کہ استاذ جب فارغ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، درس دینے والا تھک جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ بھائی بس اب سب گھر چلے جاؤ،
لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا ابن عساکر کا کہ جب تک یہ نہیں کہتے تھے نا کہ بس یہ سیراب نہیں ہوتے تھے تب تک یہ پڑھاتے رہتے تھے. یہ انہوں نے ان کا احترام کیا. مجھے اس واقعے سے میرے عزیزوں یہ بات بتانی تھی کہ دیکھو علم طلب کرنے والا شام سے آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی تھی. کیا وہ ہماری تائید نہیں کریں گے؟ ہم بھی تو علم ہی سیکھ رہے ہیں. اور علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. خواہ رسپانس جو ہو وہ اچھا ہو یا برا ہو، علم کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا. اس کا ایک واقعہ طبقات المفسرین کے اندر موجود ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ابو نصر الواعظ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. اس خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں کسی کے گھر پر. میں پوچھتا ہوں اے رسول اللہ آپ کس کے گھر پر جا رہے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ محمد ابن سلیمان صعلو کے گھر پر میں جا رہا ہوں، وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت مجھے کرنی ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر، حضور محمد ابن سلیمان الصعلو کے گھر پر جا رہے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے. تو وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. کون؟ ابو نصر الواعظ. ساتھ چل کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ، اور گھر کے اندر جب داخلہ ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ محمد ابن سلیمان صعلو بالکل بیمار پڑے ہوئے ہیں. اور ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل بیمار پڑے ہوئے ہیں تو یہ فکر کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ محمد ابن سلیمان صعلو تو حدیث کے امام ہیں، بہت بڑے استاذ ہیں. جیسے کہ ہمارے زمانے میں اگر مفتی احمد صاحب خان پوری کو دیکھا جاوے کہ یہ تو علم کا سر چشمہ ہے، یہ ہیں، تو دیکھو تو صحیح کتنے سب علماء ان سے وابستہ ہیں. اللہ نہ کرے کیا حالت ہوگی وہ کہ جب یہ بڑے ہمارے جو ہمبر ہیں وہ فوت ہو جائے تو آدمی فکر مند ہوتا ہے. تو اسی طرح محمد ابن سلیمان صعلو اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے. تو خواب دیکھ رہے ہیں یہ ابو نصر الواعظ، اور خواب ہی کے اندر یہ سوچ میں پڑ گئے کہ دین کا کیا ہوگا. محمد ابن سلیمان صعلو جیسی شخصیت ہی اگر انتقال کر گئی تو پھر دین کا کیا حال ہوگا. یہ سوچ میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفکر فی ذاک، اس سلسلے میں تو غور مت کر. ان اللہ لا یضیع اصابتا انا سیدھا، اللہ کبھی بھی ایسی جماعت کو ضائع نہیں کرتا جس کا سردار میں ہوں. محمد ابن سلیمان ہے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے کہ خواب کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اپنے صحابہ سمیت ان کی عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اگر یہ بھی انتقال کر جاوے، ان کے جیسے 1000 لوگ بھی انتقال کر جاوے نا، پھر بھی علم کا سلسلہ تو ہمیشہ چلتا ہی رہے گا. سورت کی تفسیر پر اب آ جاوے. سورہ بینہ کے اندر بات یہ چل رہی تھی پہلی نمبر کی آیت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا، اللہ نے کیوں ان کو نبی بنایا؟ تو گمراہی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے. اگر تعلیم اونچے سے اونچی ہو لیکن اس کا عملی نمونہ نہ ہو تو وہ تعلیم بیکار ہوتی ہے. ایک واقعہ میں بتا دوں کہ سید سلیمان ندوی ایک مرتبہ ہوائی جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی ربندر ناتھ ٹیگور سے، جو نوبل پرائز ونر ہیں، انڈیا کے اندر مشہور شخصیت ہیں وہ. تو ان کا نام یہی ہے ربندر ناتھ ٹیگور. تو سید سلیمان ندوی کی ملاقات ہوائی جہاز میں ان سے ہوئی. اب لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وہ سماج والی کمیٹی ایجاد کی تھی. سید سلیمان ندوی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ سماج والی کمیٹی ایجاد کی، یہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ تم تو ایسی شخصیت ہو کہ نوبل پرائز تم نے جیتا ہے، تو یہ سماج والی کمیٹی یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک کسی تعلیم کا کوئی عملی نمونہ نہیں ہوگا نا، تب تک وہ تعلیم کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتی. یہ بات 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ یہ کفار اور مشرکین کبھی بھی اپنی حرکت سے باز آنے والے نہیں تھے. کب آتے باز؟ اپنی گندی حرکتوں کو کب چھوڑتے کہ فقط تعلیم ہی ان کے سامنے پیش کی جاوے یہ کافی نہیں، بلکہ ایک عملی نمونہ بھی بہت ضروری تھا. اور وہ عملی نمونہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جو پاک صحیفے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، ایسے صحیفے کہ اس کے اندر کتب قیمہ، مضبوط احکامات موجود تھے. یعنی یہ قرآن نبی لوگوں کے پاس پڑھ کر سناتے تھے تاکہ لوگ اپنی گمراہی کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں. اور یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ایسی کتاب کہ اس کے اندر مضبوط احکام ہیں. اب ذرا علمی بحث ہو جاوے، وہ یہ ہے کہ کتب یہ کتاب کی جمع ہے. کتب یہ کتاب کی جمع ہے تو وہ لوگ جو علم سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تو تحریر کے مجموعے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر میں اس سے مراد لے رہا ہوں احکام کو. تو جب تحریر کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں تو اس سے مراد میں احکام کو کیوں لے رہا ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتاب کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تحریر کا مجموعہ، لیکن ایک معنی کتاب کا ہوتا ہے احکام اور مضامین کا مجموعہ بھی. جیسے کہ ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ہوتا ہے نا کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، یعنی یہ ہے حج کے مضامین والا حصہ، زکوٰۃ کے احکام والا حصہ. تو اس وجہ سے یہاں پر کتب سے مراد احکام ہے. یعنی قرآن کے اندر ایسے احکام بیان کیے گئے جو بالکل مضبوط ہیں، کمزور نہیں. کیا مطلب؟ تورات کے اندر بھی احکام تھے، لیکن وہ احکام ایسے تھے کہ انجیل کے ذریعے سے ختم ہو گئے. انجیل کے اندر بھی احکام تھے، لیکن وہ احکام ایسے تھے کہ قرآن کے ذریعے سے ختم ہو گئے. قرآن کے اندر احکام ایسے ہیں کہ قرآن کے علاوہ دیگر کسی کتاب کے ذریعے سے کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک رہیں گے. یہ مراد ہے اس سے. لیکن بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب نے جدائی والا راستہ اسی وقت اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلیل آ چکی تھی. یعنی مشرکین پہلے سے اختلاف کیے ہوئے تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی. بت پرست لوگ جیسے کہ ہنود، ہندو لوگ وغیرہ وغیرہ، تو یہ بت پرست لوگ ہیں. ان کے پاس پہلے سے کوئی آسمانی کتاب نہیں جس آسمانی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہو کہ دیکھو ایک نبی آنے والا ہے. تو یہ تو پہلے سے اختلاف کیے ہوئے تھے. لیکن اہل کتاب کی کتابوں کے اندر تو پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے. جب نبی آخر الزمان پر اہل کتاب یعنی یہود، کرسچن اور یہود لوگوں کا ایمان تھا، تو کیوں ایسا کہ جب نبی بنو اسحاق میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں سے آیا تو ان لوگوں کو یہ بات جچی نہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 کے اندر اس کا جواب دیا ہے حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، کہ جب ان کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ بات ہے کہ ایک نبی آخری زمانے میں آنے والا ہے، اس کے اندر یہ علامتیں ہوں گی، اس طرح کا وہ ہوگا. تو جب سب باتیں ہیں اور محمد کے اندر سب باتیں پائی بھی جا رہی ہیں، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تم محمد کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ہماری نسل سے نہیں آئے، وہ بنو اسماعیل کی نسل سے عرب لوگوں سے آئے، اور عرب لوگوں کے ساتھ دشمنی یہودیوں کو تو بہت پہلے سے تھی، بہت پہلے سے. اسی حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے واضح نشانی کے آ جانے کے بعد بھی علیحدہ راستہ اختیار کیا. حالانکہ ان کو کوئی نئی چیز کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا، حکم ان کو دیا جا رہا تھا انہی باتوں کا جن پر ان کا ایمان پہلے سے تھا. یہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں تو اللہ انہی باتوں کا حکم دے رہا ہے ان کو. نماز قائم کرتے ہیں، اللہ انہی باتوں کا حکم دے رہا ہے. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ انہی باتوں کا حکم دے رہا ہے، لیکن نہیں مانتے یہ. تو اگر نہ ماننا ہو تو اگرچہ دلیلیں تمہارے پاس ہزاروں ہوں، ماننے والے نہ ماننے والا کبھی مانے گا ہی نہیں. یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. تو ان کو کسی بات کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا، محض اس بات کا حکم دیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. یہی سیدھا سچا دین ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی آدمی دعویٰ کرے تو اس دعوے کو ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی آدمی دعویٰ کرے تو اگر وہ محض دعویٰ کر رہا ہو دلیل کے بغیر تو تم اس کی بات کو مان بھی سکتے ہو، نہ اگر چاہو تو نہیں بھی مان سکتے. یہ بات عقل کے اندر آتی ہے بات. لیکن جب دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، اسلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متصل ہو گئی اور دلیل تام ہو گئی، تعلیم بھی ہے، عملی نمونہ بھی ہے،
تو پھر کون سی وجہ ایسی بنتی ہے کہ تم اس دین کو قبول نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ تمہارے اندر حسد ہے۔ اس حسد کی وجہ سے تم نے اس دین کو قبول نہیں کیا۔ حسد ایسی بیماری ہے میرے عزیزوں کہ اس کی وجہ سے آدمی صحیح باتوں کو بھی پہچانتا نہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت کرے۔ یہ آدھی تفسیر ہوئی ہے، آدھی تفسیر بعد میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا بڑے گنہگار ہیں، خطاوار ہیں۔ اے اللہ ریاہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ مولا کریم ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تیری نعمتیں ہم نے کھائی اور استعمال کی ہیں، لیکن مولا تیرا ہی مقابلہ ہم نے کیا ہے۔ مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ ان مبارک گھڑیوں کے اندر بھی اے اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو مولا کریم ہم سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں۔ اے اللہ نقصان میں جانے سے ہمیں بچا لے۔ مولا کریم تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ اس تفسیر کے سلسلے کو مولا کریم خوب فروغ عطا فرما۔ اے اللہ اس کو قبول فرما۔ سننے والے مولا کریم تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ اے اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن مولا کریم تو دیکھتا ہے۔ اے اللہ تو نقطہ نواز ہے۔ اے اللہ جو علم کے پیچھے لگتا ہے تو اس کی مغفرت کرتا ہے۔ جب ساری مخلوقات اس کی مغفرت کو طلب کرتی ہے، اے اللہ معاف کر دے نا۔ اے اللہ معاف کر دے۔ بیٹنے والے کی جو کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر کے اے اللہ ان کے بیٹنے کو قبول فرما۔ کرنے والا بھی مولا کریم کوتاہی سے بھرپور ہے، خوب غلطیاں کرتا ہے۔ اے اللہ اس پر رحم فرما۔ مولا کریم قبول فرما۔ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کے انوارات کو مولا کریم جما دے، اور اے اللہ قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو سجا دے، مزین فرما دے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ غزہ والوں پر رحم فرما، فلسطین والوں پر رحم فرما۔ یہ جو تفسیر ہم نے کی ہے، سنی ہے، کہی ہے، اے اللہ اس کا ثواب ایصال ثواب کے طور پر مولا کریم تو ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی جو تکالیف اور مصائب ہیں ان کو دور فرما کر مولا کریم ان کے جو دشمن ہیں اے اللہ ان کو ملیامیٹ کر دے۔ اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، تفسیر کو قبول فرما، جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں قبول فرما، کوتاہی گناہ وغیرہ کو معاف فرما، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔